السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی، ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی۔ تمام جانور جنگل سے نکل گئے، اپنی جان بچا لی۔ ہر جانور نے کسی سیف جگہ پناہ لے لی، لیکن اسی اثنا میں ایک سانپ وہ آگ کے درمیان پھنس چکا تھا۔ اب وہ آگ کی تپش کی وجہ سے سست ہو گیا تھا، مرنے ہی والا تھا کہ ایک شخص کا جنگل کے پاس سے گزر ہوا، وہ دیکھتا ہے کہ ایک سانپ وہ آگ کی وجہ سے مرنے والا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ سانپ کو بچایا جائے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے سانپ کو آگ سے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آگ سے بھی ہاتھ بڑھا کر اٹھایا ہی تھا کہ سانپ نے اس کو ڈس لیا۔ سانپ دوبارہ آگ میں گر گیا۔ اب اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بچانے کے لیے کوئی اور طریقہ کار وہ اپنایا جائے۔ اس شخص نے کیا کیا کہ پاس پڑی ہوئی ایک بڑی سی لکڑی لی، بڑی سی لکڑی اٹھائی اور اس کو اس سانپ لکڑی کی مدد سے باہر نکال رہا تھا۔ یہ تمام منظر ایک اور دوسرا شخص پاس میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے آتا ہے اور اس شخص سے مخاطب ہوتا ہے کہ کہتا ہے تم بیوقوف تو نہیں ہو، تم کتنے بڑے بیوقوف والی حرکتیں کر رہے ہو۔ ایک سانپ جو تمہیں ڈس رہا ہے، تم اسی کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہو۔ تو اس شخص نے جواب دیا، جواب بہت اچھا تھا۔ جواب یہ تھا کہ سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ میں انسان ہوں، میں کیسے کسی جان کو مرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں؟ میرا کام اس کو بچانا ہے اور میں بچا کر رکھوں گا۔ اور اس شخص نے اس لکڑی کی مدد سے سانپ کو اس آگ سے باہر نکال دیا۔ اس نے ساتھ میں کہا اس کی فطرت ایسی ہے، وہ ڈستا ہے، میری فطرت میں یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو مرتا ہوا دیکھوں۔ دوستو، یہ ہمیں بار بار یاد رکھنا چاہیے، بار بار اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ ہماری فطرت کیا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ تمام انسان، اس دنیا میں آنے والے انسان فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام ہے۔ ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اسلام ہمیں کیا کیا درس دیتا ہے۔ اگر ہمیں تو اسلام یہاں تک درس دیتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ناجائز کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو ہمیں حتی الامکان کوشش کرتے ہوئے صبر کرنا ہے اور اس شخص کو معاف کر دینا ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم تو آگے سے اگر وہ ایک سیکنڈ دو کم تھوڑی سزا، تھوڑا ظلم آپ کے ساتھ کرتا ہے تو آپ کہتے ہو میں اس کو دگنا اس کے ساتھ ظلم کروں گا۔ تو آپ کا تھوڑا سا نقصان کرتا ہے، آپ اس کا بڑا نقصان کرنے کے لیے پلاننگ کر لیتے ہو اور اس کو اس سے بڑا نقصان دے کر یاد دلاتے ہو کہ تمہیں یاد ہے فلاں وقت میں تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ دیکھو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری فطرت کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم کمپرومائز کریں۔ اپنے ساتھ رہنے والے، اپنے ساتھ بسنے والے، اپنے ساتھ اٹھنے پھرنے والے، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقراب، اقارب، اپنے کلاس فیلوز، اپنے ساتھ کام کرنے والے باقی لوگوں کی طبیعتوں سے واقف ہوں اور ان کی طبیعت کے مطابق ان کے ساتھ رویہ اپنائیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ وہ غصہ کر کے اب ان کی طبیعت میں ہی غصہ شامل ہو گیا ہو سکتا ہے کچھ لوگ وہ دوسروں کے بارے میں تانا کشی کرنے سے پرہیز نہ کر پاتے ہوں، تو ہمیں وہاں پہ اپنے آپ کو کمپرومائز کرنا ہے اور اس کی چبھنے والی باتوں کو برداشت کرنا ہے اور گاہے بگاہے کسی اس وقت نہیں، کسی بعد وقت میں جا کر ان کو بتانا ہے کہ بھائی ایسی باتیں نہیں کریں، دیکھیں بہن ایسی باتیں نہ کیا کریں، ایسی باتیں کریں گے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ ایسے اصلاح کا موقع آپ کو کوئی نہ کوئی ڈھونڈنا ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر آپ خود سوچیں، آگ لگی ہو، آپ اس پہ پیٹرول ڈالیں گے تو یقیناً وہ آگ بھڑکے گی، کم تو نہیں ہوگی۔ آپ کوشش کرنی ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے، کوئی ایسا کام آپ کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی ایسا رویہ اس نے آپ کے ساتھ رکھا ہے جو آپ کو اس ٹائم برداشت نہیں ہو رہا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ برداشت کرنا ہے۔ برداشت ہی نہیں، اس سے اگلا لیول ہے صبر کرنا ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر یہ ہے کہ آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ وہ جو کر رہا ہے، جو ظلم زیادتی، جو نقصان آپ کو دے رہا ہے، آپ اس سے زیادہ نقصان اس کو پہنچا سکتے ہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ صبر کرنے کا اس سے زیادہ آ جائے۔ فار ایگزامپل، آپ کا کسی شخص نے آپ کا نقصان کر دیا، اب آپ چاہیں تو اس سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، یہ آپ کا اسلامی شرعی اور قانونی حق ہے کہ آپ اس سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔
آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں، تاکہ اس کے اندر کی وہ جو دبی ہوئی جو اسلام فطرت ہے جو اس کے اندر وہ جاگے، اور وہ بھی کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا ذریعہ بنے۔ ہم کرتے یہ ہیں، آج ہمارے معاشرے میں جو نیکی کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے تو ہم اس سے زیادہ ڈبل زیادتی کر کے ہی سانس لیتے ہیں، اس سے زیادہ نقصان کر کے سانس لیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اس کو یاد رہے گا کہ اس نے پنگا کس سے لیا، اس نے کس کے ساتھ بگاڑی، حالانکہ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر مل جل کر آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم الگ الگ اگر آگے بڑھنا ہوتا تو خود سوچیے نا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک گروہ کی شکل میں کیوں رہنے کا حکم کرتا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم سب کی کامیابی ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ ہم سب چین سسٹم میں کام کرتے ہیں۔ اگر آپ گارمنٹ کی فیلڈ سے واقف ہوں تو آج کل گارمنٹس کی فیلڈ میں ایک گارمنٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ چین سسٹم جو ہے وہ لانچ ہوتا ہے، اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم تمام انسانوں کی کامیابی بھی ایک چین کی مانند ہے۔ ایک شخص کامیاب ہوتا ہے، پھر اس سے ساتھ جڑے والا کامیاب ہوتا ہے، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا۔ آپ خود سوچیں، اگر ہم ایک دوسرے کی ہیلپ نہ کریں تو کیا اس دنیا میں کوئی انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ٹیم کے طور پر اور جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوآپریٹ کر جو ہے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنی فطرت کے مطابق جو ہے آپ کے ساتھ کوئی رویہ کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، اس پہ آپ کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ آپ تو اچھے انسان ہیں۔ آپ کی فطرت میں تو کمپرومائز کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا رہا ہے اس کو بھی معاف کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں معاف کرنے پہ زیادہ دیر دیا جاتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم بدلہ لے لیں۔